نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں شمع نذیر بی این اور پی ایس این کی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آئیے ہم اپنے آنے والے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہے محترم مفتی خواجہ وسیم فاروقی صاحب اور محترمہ نور صبا جو کہ نعت خواں ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں مفتی خواجہ وسیم فاروقی سے۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں صبا کو بھی ویلکم کروں گی، نعت خواں ہے ماشاء اللہ، اکثر و بیشتر انہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں۔ صبا السلام علیکم۔ اور صبا خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے، اور میں اس کے لیے چاہوں گی کہ صبا سبحان اللہ، یہ تھی نور صبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے۔ اسی کے ساتھ مزید ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، اور میں بات کرنا چاہوں گی خواجہ وسیم فاروقی سے۔ جی بھائی، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی۔ تو خواجہ وسیم صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ مطلب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے اوپر سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کیا روزے کو متاثر کرتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے سننے والوں کو کہ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ جب رمضان اللہ نے عطا فرمایا تو ہمیں یہ خوشخبری دے دی کہ ہم چاہیں تو جنت میں جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ اللہ رب العالمین نے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان پا لیا اور اس نے اپنی مغفرت و بخشش نہ کرائی تو اس نے جہنم میں ٹھکانہ بنایا۔ تو ہمیں جب رمضان مل گیا تو ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ موقع عطا کر دیا کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ طے ہوگی۔ جہاں تک آپ کا سوال کہ سوشل میڈیا آج کل بہت زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات آ سکتے ہیں، کتنا اثر ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہے کہ جو وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے عبادت کا، وہ جب آپ ضائع کرتے ہیں تو وہ ضائع ہونے کا نقصان جو ہے وہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ اب یہ اگر ہم رمضان مبارک میں ہم جی رہے ہیں، آج ہم جو ہے یہ رمضان، اللہ کا شکر ہے کہ ہم رمضان میں آ گئے ہیں۔ اگر ہم پیچھے دیکھیں، تھوڑا سا پیچھے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ ہم جب رجب کا چاند دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رجب کا چاند دیکھو تو دعا مانگو کہ اللہم بارک لنا فی رجب
وشعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ مجھے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو رمضان کی تیاریاں کرنی ہے۔ وہ کیوں بتا رہے ہیں کہ جب ہم رجب میں اپنے دلوں میں اللہ کے ذکر کا بیج بوتے ہیں اور شعبان میں اس بیج کی آبیاری کرتے ہیں، بیج کی آبیاری کیسے ہوگی؟ ہم استغفار سے، توبہ سے، آنسوؤں سے استغفار کرتے ہیں، تو ہمارے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا تقویٰ منتقل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم تقویٰ ہمارے قلب کے اندر منتقل ہوتا ہے تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت الہیہ میں اپنا وقت گزاریں۔ ٹھیک ہے؟ اب جب ہم اپنا وقت اس میں نہیں گزار رہے تو شیطان کے ہی کاموں میں ہم تو ہمیں وہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ استعمال آپ کو کرنا چاہیے، ایسی بات ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے، لیکن ایک لمٹ تک۔ لمٹ کے اندر کوئی بھی چیز آپ لمٹ سے کراس کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان ہوتی ہے، سوائے اس بات کے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سوائے اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ زیادہ درود پڑھیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ لمٹ لیس ہے، کہ جتنی لمٹ سے زیادہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ آپ درود کی تلاوت کریں گے تو اتنا ہی قربت الہی ملے گا آپ کو اور رمضان کے فیض و برکات آپ کو ملیں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے قرب الہی کی بات کی تو ایک سوال اور میرے مائنڈ میں آیا کہ بات قرب الہی کی ہے تو کیا ہم مطلب ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہے بہت سے فرقہ واریت ہیں، فرقے بنے ہوئے، تو کیا انسان کسی سلسلے کے بغیر بھی، سلسلے میں داخل ہوئے بغیر بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں سلسلہ ایسا ہے کہ بغیر سلسلے میں داخل ہوئے بھی اللہ کا قرب حاصل تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مانی نہیں، مطلب کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن کیا صورت حال ہے کہ جب اگر آپ بنا کسی استاد کے، بنا کسی رہبر کے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتی ہے۔ لیکن علم جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے سب سے پہلے جو جس کو علم دیا وہ ابلیس کو دیا، ٹھیک ہے؟ ان کا نام پہلے حارث تھا، وہ فرشتوں کے استاد تھے، لاکھوں سال انہوں نے فرشتوں کی تعلیم دی، کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ علم کیا کرتا ہے کہ علم جو ہے حجاب اکبر ہے، کس کے درمیان؟ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب کر دیتا ہے، تو اتنا بڑا حجاب آتا ہے کہ انسان غرور اور تکبر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کسی سلسلے سے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ آپ کے جو مرشد ہوتے ہیں، آپ کے جو رہنما ہوتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب کہ آپ نے کس ڈگر پہ چلنا ہے۔ مرشد کا کام کیا ہے؟ مرشد کے 2 کام ہیں، ایک رشد اور ہدایت دینا، ایک اس کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا۔ کہ انسان ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے گندا سندا سا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اس کی ماں پیار کرے گی، اس گندگی کو صاف بھی کرے گی اور اس کو اچھے کپڑے بھی بنائے گی اور اچھا بھی بنائے گی، اچھا بھی دکھائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن دنیا والے جو ہے اس کو اس بچے کے پاس جانے کی پسند نہیں کریں گے، وہ بچہ گندا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو مرشد ہوتا ہے وہ گناہوں سے نکال کے انسان کو نیکی کی طرف ڈالتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ اپنے دوستوں کو ظلمات یعنی کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اب جو روشنی کی طرف منتقل کرتا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نبی نے دیکھا، نہ کسی اور نے دیکھا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، سب کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم نے بھی اس دور میں ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اب ان کے جو معمولات ہیں ان کے لیے ہمیں ایک اولیاء کرام کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون اولیاء کرام ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سچا ولی ہمیں ملنا اس دور میں مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں جو ہے 2 نمبر لوگ جو ہے وہ زیادہ ملتے ہیں۔ اگر ہمیں اچھے انسان مل جائیں جو ہمیں واقعی ہمیں ہماری ذات کو اٹھا کے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیں اور بارگاہ رسول سے ہمیں اللہ کی قربت عطا فرما دیں تو اس سے بڑی نعمت ہمیں کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت دادا گنبخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، اللہ رب العالمین نے اس کو مرشد عطا فرمایا۔ اور اگر اس نے کشف المحجوب جو کہ ان کی تحریر کرتا ہے، حضرت دادا گنبخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کرتا کتاب ہے کشف المحجوب، اگر اس کی آپ نے اسٹڈی کر لی تو آپ یقین رکھیے کہ آپ
کو سچا کامل مرشد مل جائے گا. اچھا خواجہ وسیم فرنگی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کو جوائن کرتے ہیں. ناظرین ہم ایک بار پھر سے سبا کی طرف آتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ سبا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اگر آپ ایک نعت کا نذرانہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں تو کیا بات ہے. یا مصطفیٰ عطا ماشاء اللہ سبا بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی. اچھا سبا مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ اتنا اچھا پڑھتی ہیں آپ نے باقاعدہ کسی سے تعلیم لی ہے؟ نہیں، میرا خود کا شوق تھا. خود کا شوق جی، اور الحمدللہ میرے گھر پہ سبھی پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ مطلب یہ شوق کیسے اٹھا؟ شوق اس طریقے سے اٹھا کہ میری پھپھا جو ہے درمیان میں تو سب لوگ پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ میں بھی آتے جاتی تھی، تو اسی طریقے سے شوق پیدا ہو گیا. مطلب باقاعدہ کسی سے کوئی آپ نے سیکھا نہیں ہے؟ نہیں، میں نے سیکھا کسی. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت اچھی آواز ہے اور اللہ پاک مزید اس میں خوبصورتی پیدا کرے اور آپ کی کام میں بھی برکت عطا کرے. اسی کے ساتھ ہم پھر ایک بار سے وسیم فاروقی کی طرف آئیں گے اور ہم مزید ایک دو سوال ہیں جو میں کرنا چاہوں گی. جی مفتی وسیم فاروقی صاحب میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کا روزہ قبول ہوگا یا یہ عبادت میں ہے؟ دونوں الگ الگ عبادت ہیں، اسے قبول کی جائے گی؟ دیکھیں روزہ عبادت تو الگ الگ ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں مطلب روزہ ایک الگ عبادت ہے اور نماز ایک الگ عبادت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ بیسیکلی روزہ رکھتے اس لیے ہیں کہ ہمارے قلب کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے. قرآن کی جو ہے کہ تم پہ اے موقع ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے. اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پہلے کی امتوں بھی فرض کیے گئے تھے، تم پہ بھی فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب ہوتا کیا ہے، ہم نے روزے سے ٹھیک ہے، ہم نے صبح سحری کی اور سو گئے. افطار سے 10 منٹ پہلے اٹھے، ہم نے افطار کی
اور اپنا کاموں پہ نکل گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، جس چیز کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پائے. اچھا، وہ ہم نے روزہ رکھا اور صبح رکھا اور شام میں ہم نے افطار کر تو لیا. فاقہ نہیں ہو گیا، نہیں، روزہ ہوگا. اور روزہ ہوگا. جی روزہ ہوگا، لیکن اس کی جو لذتیں ہیں آپ کو، جو اس کی برکتیں ہیں آپ کو جو ملنا چاہیے، جس سے آپ کو ایک بچہ ہے یا بچی ہے یا کوئی بھی شخص روزہ رکھتا ہے، اس کو جو اس کے فیوز و برکات چاہیے وہ نہیں مل رہے. وہ نہیں ملے گی. ایسی بات ہے کہ آپ کے دل میں محبت ہی نہیں پیدا ہوئی. آپ نے جب عبادت نہیں کی، کیونکہ آپ عبادت کریں گے جنت کیسے پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے، کہ تلواروں کے سائے میں آپ کو جنت ملتی ہے. کیا جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا؟ ہم نہ ماں کی خدمت کر رہے ہیں، نہ باپ کی خدمت کر رہے ہیں، نہ ہم جو ہے تقوی جنت کیسے پائیں؟ ہمیں جو ہے جنت پانے کے لیے ہمیں رمضان کی جو لذتیں ہیں، تراویح ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، نماز ہے، اس پڑھنے چاہیے، لیکن ہیں عبادت دونوں الگ الگ. جی. پھر نماز میں اکثر ایسا ہوتا ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں مطلب لگتا، دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے. تو مطلب کیا طریقہ اختیار کیا جائے، ایسا کیا مطلب کیا جائے کہ نماز میں دل کیسے، یا وہ نماز قبول ہوگی، وہ عبادت قبول ہوگی؟ دیکھیں، قبولیت کا فیصلہ تو اللہ کے اپنے اختیار میں رکھتی ہے کہ میں آپ کی کون سی نیکی قبول کر رہا ہوں، کون سی نیکی قبول نہیں کر رہا. یہ تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھ دیا. اچھا، پہلے کی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے کی امتوں میں اگر کوئی قربانی دی جا رہی ہے یا کوئی چیز قبول کی جا رہی ہے تو وہ دونوں چیزیں سامنے رکھ دی جاتی تھی کھلے میدان میں. اور ایک آگ اگر قربانی، جس میں سر طور پہ ہم عید الاضحیٰ کی قربانی کر رہے ہیں، تو پہلے کی امتوں میں گوشت رکھ دیا کہ بھائی میں یہ نظر مان رہی ہوں یا نظر مان رہا ہوں، کھلے آسمان تلے جو ہے وہ رکھ دیے گئے. اور اس میں وہی جس چیز کی مان لیا، اگر اس چیز کو آپ نے جلا دیا، اس کا مطلب ہے ایکسپٹیڈ. لیکن اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے اللہ نے یہ ہم پہ احسان نہیں کیا ہے کہ وہ اگر ہم نماز ایک پڑھ رہے اور دوسری نماز پر جا رہے ہیں، سارے طرح نہیں ظہر کی نماز ادا کر لی، اب ہم عصر کی نماز میں پہنچ گئے، تو اس کا مطلب پچھلی نماز ہماری قبول ہوئی ہے تو کی نماز میں جا رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا ہمارا جو دل ہے وہ ہمارا نہیں لگ رہا نماز. مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ دل و دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ خیال رکھو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. سب سے بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، تو ہم یہ تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بات وہی ہے کہ اگر ہمارے دل میں تقویٰ اور خوف پیدا ہوگا تو ہمیں اس کی جو ایمان کی لذتیں ہیں، نماز کی لذتیں ہیں، روزے کی مٹھاس ہے، قرآن کی مٹھاس ہے، وہ ہمیں محسوس ہوگی. ہم اس کو بس چل تو چلاؤ تو کام بس بھاگ کریں گے، وہ ہمارا جو ہے نا وہ کام بھاگ نہیں ہونا چاہیے. سکون کے ساتھ ہم اگر کام کریں گے تو ہمارے اندر اعتدال آئے گا. محبت کے ساتھ بالکل ایسے اپنے دل و دماغ کو لگا کے. آپ نے ابھی جیسے دیکھا ہے اتنے سارے فرقے واریت ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں، تو اس فرقے واریت کے رجحان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو فرقے واریت کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور ہمت دے کہ وہ چیزوں کو مینج کر سکیں. کیونکہ ہم شروع سے جب چلتے آ رہے ہیں پرانی اگر ہم چیزیں دیکھیں تو سازشوں کا شکار چلتے آ رہے ہیں. مختلف مذاہب ہمیں اپنی سازشوں کے ذریعے سے ہمیں استعمال کر رہے ہیں، اور ان سازشوں نے اتنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں کہ ہم باوجود چاہنے کے بھی ان سازشوں سے نہیں نکل پاتے. تو ہم اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ تلاوت وہ کرتے رہیں درود، تو انشاءاللہ ہمیں سچے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ملا دے گا. یہ میرا اپنا ایمان ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ کو دوبارہ ہم اس بات کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، بلکہ پروگرام کو آگے کی طرف مزید لے کے چلیں گے. اور میں چاہوں گی کہ سبق اگر آپ ہمارے دیکھیں سننے والوں کو اگر چند اشعار سنا دینا آپ کے. وادی بھی مدینے کی
باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جینے میں ہے کیا جینا، کیا بات ہے جینے کی، ایسا ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے، ایسا ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا سبق جسے آپ یہ ماشاء اللہ اتنا اچھا کرتی ہیں، اتنا خوانی کرتی ہیں، ملاد بھی کرتی ہیں ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ نذرانہ بھی ملتا ہوگا۔ جی بالکل۔ تو سب سے زیادہ نذرانہ جہاں آپ کو مطلب جو ملا کتنا ملا آج تک ابھی تک کی لائف میں آپ نے جو پڑھ لیا؟ میں کم سے کم 10 سال سے اچھا، جب سے میں پڑھتی بھی آ رہی ہوں، تو ابھی تک تو اتنا پتہ نہیں کیا۔ اچھا آپ کی مطلب کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر جیسے آپ لوگ لیتے ہیں تو کس طرح سے مطلب ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ نہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ ڈیمانڈ نہیں کرتی تو جیسے دینے والے دیتے ہیں جی بالکل۔ نذرانہ پھر بھی نہیں، پتہ چلے نا تاکہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرے تو اس کو پتا ہو کہ صبا بھائی کیا نہیں، لیکن اب کہیں دور جاتی ہوں تو میں کنوے سے ان کے رکھواتے کیونکہ کہیں دور جانا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کا کمنا وہ آپ کو پتا ہے لب کے اوپر لوگ زیادہ ڈب کا رجحان زیادہ ہو جیسے ایک جگہ ماحول بن جاتا ہے، تو میں نے ڈب تو خیر سیکھی ہے کیونکہ ڈب میں نے سیکھی نہیں تھی، ایک میری راشد اعظم کے کہہ دوں گی کہ ایک انہوں کی تعلیم میں ان سے سیکھی تھی، تو صرف ایک ڈف کی وجہ سے جب میرے کہیں ڈف میں ملا ہوتا تو جب میں ہتھیار ضرور لیتی تو آنے جانے کی کنوینس بھی رکھواتی ہوں اور ہتھیار بھی اتنا ہی لیتی ہوں کہ سامنے والا افورڈ کر سکے۔ جی بالکل۔ اور میں اپنی کوئی محفل نہیں چھوڑتی، کوئی بھی محفل نہیں چھوڑتی کیونکہ مجھے ثنا کھانے کا شوق ہے، صرف ایک پیسے کا معنی نہیں ہے، مجھے شوق ہے، میں شوق سے پڑھتی ہوں۔ یہ محبت ہے جی بالکل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری محبت ہی ہے، ان کے لیے اور جی خواجہ وسیم فاروقی صاحب میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے اور اس کا روحانی فائدہ کیا ہے؟ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا آخری عشرے میں کیا۔ بالکل۔ اچھا حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم 10 دن اعتکاف کرو کہ شب قدر ان 10 راتوں میں ملے گی، تو 5 داغ رہتے ہیں اس میں آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ اب جس شخص نے اعتکاف کیا اس کو ہر صورت وہ ملے گی، جس شخص نے اعتکاف مسجد میں کر لیا
تو اس کو ہر صورت ملے گی، چاہے وہ سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو، تو وہ اسی عبادت کا شمار اس کو ہوگا۔ اب جس نے شب قدر پر پالی تو پوری سورہ قدر ہی اسی پہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ تو یہ خیر من الف شہر، یہ 1000 سال سے بہتر ہے۔ اب جس شخص نے عبادت اس رات میں کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 1000 راتوں میں عبادت کر لی۔ ہماری جو عمر ہے پاکستان میں، جو ایک نارمل ایج ہے، مردوں کی جو ایج ہے وہ ہے 55 اور عورتوں کی جو ایج ہے وہ 60 ہے۔ عورتیں تھوڑی 5 سال زیادہ جیتی ہیں بنسبت مردوں کے۔ تو اتنا کیوں؟ اب مطلب سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں، یہ عورتوں کی عمریں زیادہ کی؟ عورتیں اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ٹینشن جو ہے منتقل کر دیتی ہیں ایک چیز، اور وہ ایک ریلیکس ماحول میں رہتی ہیں۔ ان کو ٹینشن تو ایسی بات ہے عورت کو بھی ہوتی ہے، مرد کو بھی ہوتی ہے۔ عورت کو اپنے بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کو کس طرح رن کروں گی، اپنے شوہر کو کس طرح سپورٹ کروں گی، اپنے ماں باپ کا بہن بھائیوں کو کس طرح خیال رکھوں گی۔ شوہر کے اوپر ذمہ داریاں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اس کو بھی اپنی پوری فیملی کو ہی رن کرنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ تو یہ ایوریج وہ نکالا ہے کہ جناب یہ ہوگا، تو اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہے وہ تھوڑی ٹینشن زیادہ لے لیتا ہے۔ حالانکہ جو عورتیں ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ نہیں، آدمی کو ٹینشن زیادہ نہیں ہوتی، عورت کو زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی جب باہر جاتا ہے اپنا ٹینشن فری کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے 10 مسئلے مسائل ہیں یا 10 قسم کے کام ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، تو بھول جاتا ہے سب کچھ۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اگر عورت اپنے شوہر کو روزی کماتے ہوئے دیکھ لی، اس میں تو کوئی شک کس طرح میرا صحیح شوہر بات وہ ہے۔ روزی کما رہا ہے، کس طرح بالکل حقیقت ہے۔ صدر اس کو اٹھانی پڑ رہی ہے، کس طرح اس کو محنت کرنی پڑ رہی ہے، کس طرح اس کو خوال اٹھانی پڑ رہی ہے، تو وہ کبھی زندگی میں اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے۔ لیکن چونکہ اس کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی، اور مرد بھی اس پہ یہ بات ظاہر نہیں کرتا کہ میں کتنی مشکلوں اور محنتوں سے تمہارے لیے پیسہ کما کے لاتا ہوں، وہ یہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے، تو عورت جو ہے وہ اس لیے زیادہ جی پاتی ہے۔ ہاں، اعتکاف کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ جو ہے آخری 10 دن جو ہے وہ اعتکاف کریں۔ اچھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ آپ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے دھرنا دینا۔ صحیح۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دھرنا دے دیا کہ میں اب آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں آپ کی بارگاہ میں، اب میں اپنی مغفرت و بخشش کرا کے ہی جاؤں گا یا جاؤں گی، کیونکہ آپ کے پاس اب آپ نے دنیا سے کٹ گئے، 10 دن آپ نے دنیا سے کٹ گئے، آپ نے چھٹیاں لے لی یا گھر سے چھٹیاں لے لی کہ بھائی اب میں جو ہے نا یہ میرا کمرہ ہے، ادھر جو ہے میں نماز پڑھوں گی یا میں قرآن پڑھوں گی، میں اور اللہ ہوں۔ اس طرح جو ہے وہ مرد نے جو ہے وہ کہا کہ اپنے آفس سے اپنے کاروبار سے 10 دن چھٹی لے لی، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اب اللہ کو یاد کروں گا، اللہ کو مانوں گا۔ جب آپ 10 دن اعتکاف کریں گے تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں آپ اللہ کی عبادت کریں گے، وہاں آپ نماز پڑھیں گے، وہاں آپ نوافل ادا کریں گے، وہاں آپ ذکر کریں گے، وہاں آپ دعائیں کریں گے۔ جب آپ یہ سب کام کریں گے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں بار بار اپنا مدعا پیش کریں گے کہ اے میرے باری، اے میرے اللہ، مجھے جو ہے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ کوئی شخص مجھ سے طلب کرے اور میں اس کو عطا نہ کروں۔ تو یہ تو ہو گئی اعتکاف کی حقیقت، ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اقدس سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ اچھا، اس میں آپ اعتکاف میں جو ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسنون اعتکاف آپ نے کیا کہ 10 دن آپ نے جو ہے وہ مسنون اعتکاف کیا۔ ایک آپ نے یہ کیا کہ نفلی اعتکاف کیا کہ آپ جتنی دیر آپ چلے گئے اتنی دیر آپ نے اعتکاف کر لیا، کہ آپ نے سوچا کہ میں راتیں ہیں طاق راتیں یہ اعتکاف کی نیت سے گزاروں گا یا گزاروں گی۔ آپ نے اپنا گھر، اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے گھر کے کسی کونے کو مسجد کا رتبہ دے دیں اور اس میں پردہ لگا لیں اور اس پہ مصلی بٹھا لیں جگہ پہ، اور وہاں پہ آپ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ ایک ہوتا ہے استثنائی اعتکاف کہ آپ نے 10 دن کی نیت کی کہ میں 10 دن اعتکاف کروں گی یا کروں گا، لیکن اس میں استثنا یہ کر رہا ہوں، ہوگا وہ نفلی، استثنا یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں کہ میں اپنے جاب اور اپنے دیگر معاملات کو بھی مینج کروں گا یا کروں گی۔ تو وہ آپ جب آفس جائیں گے تو وہ آپ کا ٹائم اعتکاف میں شمار نہیں ہوگا، وہاں سے پھر آپ کو ڈائریکٹلی مسجد میں ہی آنا ہوگا۔
تو یہ ایک اعتکاف ہوگا. ایک اعتکاف ہوتا ہے آپ نے منت مانی تھی کہ میں اللہ مجھے حج کرائے تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گی, تو وہ اس منت کا اعتکاف بھی پورا کرنا ہوتا ہے. یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھا تھا, ایک سال اعتکاف میں بیٹھا تھا اور اس کو کوئی مسائل ہو گئے, تو وہ اس مسائل کو اور وہ اس نے اپنا اعتکاف چھوڑ کے جانا پڑ گیا, تو اب وہ نیکسٹ ایئر جو ہے اس کو ایک دن کا کم سے کم اعتکاف کرنا ہوگا کہ میں اگر زندگی اللہ نے اس کو دی ہے, اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو اس کو کم از کم ایک دن کا اعتکاف اس یعنی لازم ہے, لازم کو کرنا ہوگا. صحیح. پروگرام ہمارا اختتام کی جانب راوا دوا ہے, لیکن اختتام کرنے سے پہلے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے آج کل جنازوں میں بڑی تصویریں وغیرہ ویڈیوز بنتی ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ شریعت مطلب اس میں کیا کہتی ہے؟ اب جنازوں میں تصویریں جو بن رہی ہیں اس کی نوعیت کیا ہے؟ پہلی چیز صحیح. بات کا کیا ہے کہ آپ نے ایک سیلفی لے رہے ہیں کہ کسی مرحوم کی جو ہے وہ جنازہ رکھا ہوا ہے, کسی بھی مرحوم کا رکھا ہوا ہے, اور آپ سیلفی لے رہے ہیں, پھر تو آپ اس کی بےعزتی کر رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں, اگر آپ نے کسی یادگار کے طور پہ آپ نے کوئی ایسا شخص ہے اس مرحوم کا جو اس وقت اویلیبل نہیں ہے, جو ان کا جنازہ دیکھ سکے, ان کا اپنی جنازہ دیکھ سکے, تو آپ نے ان کے لیے ایک تصویر لے لی, ایک سمپل سی تصویر لے لی, ایک کلک کر لیا کہ بھئی ان کا زندگی کا آخری چہرہ تھا, اب یہ ہماری پاس سے رخصت ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی. لیکن آپ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو وہ ایک غیر شرعی معاملہ. مطلب ہم اس حد تک لے سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جسے دکھانی ہے کہ اسے ملال نہ ہو کہ میں نے دیکھا نہیں. ہاں جی جی, وہ تصویر دکھانی ایک بات اصل میں انسان تو ویسے بھی اتنا غم کے اندر ہوتا ہے, جب کسی کا انتقال ہو جائے, آپ کے کوئی بھی محروم ہو جائے, کسی بھی خاندان میں جب کوئی شخص محروم ہوتا ہے تو اس کے جو لاواحقین ہوتے ہیں, خصوصاً اس کے بالکل منسلک لوگ, اس کے بچے یا شوہر ہے, شوہر کا انتقال ہوا ہے یا بیوی کا انتقال ہوا ہے, تو وہ تو ویسے ہی اتنے غم کے اندر ہوتے ہیں, انہیں یہ ہوش ہوتا بھی نہیں ہے. وہ جو ہے ہم جو ہے یہ سیلفیاں لیں یا ہم ویڈیوز بنائیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو استغفار کریں, کیونکہ آج وہ کیا ہے یہ تو ایک لائن ہے, کون پہلے جا رہا ہے کون بعد میں جا رہا ہے, یہ اللہ نے رکھا ہے کہ انسان کو جو بھی شخص آیا ہے اس کا سسٹم بنا ہوا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ذائقہ چکھنا ہے موت. بالکل. بہت شکریہ فاروق کی طرف, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ آئے, اور میں اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی اور سبا سے کہوں گی کہ جاتے جاتے اگر آپ کا نذرانہ ہو پیش کر دے تو کیا بات. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا
سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھی صبا نوری صبا. اور اپنا پروگرام اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گی وسیم فاروقی صاحب سے کہ اگر ہمارے اس پروگرام میں